کمال یہ ہے کہ مدتوں کے بعد یہ چیز حاصل ہوتی ہے، مدتوں کے بعد، ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی، بار بار مشق کرو. جیسے پہلے میں نے بتایا فَإِنَّ الشَّيْءَ إِذَا تَكَرَّرَ، جب کسی چیز کا بار بار تکرار کیا جاتا ہے، مذاکرہ کیا جاتا ہے، تکررہ، بار بار تقررہ، وہ اس میں پختہ پن آ جاتا ہے. اسے کہتے ہیں ماشاءاللہ جو تجوید کے ساتھ پڑھا ہے وہ تجوید کے ساتھ ایک دن میں نہیں، سالہ سالہ گئے، مہینوں خرچ کیے، دن رات محنت کی، استاد نے بھی شاگرد نے بھی، تب جا کر اس کی تصحیح ہوئی. اب اس کو کہتے ہیں یہ مجود ہے ماشاءاللہ، تجوید کا اس کو پڑھنے کو آ رہا ہے. اب اس قابل بھی کو استاد سے فرما رہے ہیں ماشاءاللہ اگر یہ شعبہ تجوید میں کام کرے تو کر سکے گا، یہ استاد بتائے گا. اور ہوگا کیسے؟ آج کل تو سند جتنا بھی جلدی ہو سکے، طالب علم کو جلدی ہے، استاد کو جلدی ہے، شعبہ حفظ میں بھی جلدی ہے، ماں باپ کو جلدی ہے، طالب علم کو جلدی ہے، اور ادارے والوں کو اور زیادہ جلدی ہے کہ اس کو حفظ کرو حفظ کرو حفظ کرو. بس ٹھیک ہے، جتنا حق وقت خرچ ہو رہا ہے حفظ میں اتنا ماشاءاللہ گردان میں بھی لگ رہا ہے. وہ بیچارہ پسا جا رہا ہے، رگڑا جا رہا ہے، رگڑا جا رہا ہے. مولانا محمد سرفراز صفدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بچے کو اگر آپ کو شوق ہے، ماں باپ سے کہا جا رہا ہے، استاد سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر بچے کے اندر اس کو ایک پارہ یاد کراؤ، ایک پارہ یاد کرنے کے بعد اس کی استعداد صلاحیت دیکھو، اگر حفظ کرنے کی صلاحیت ہے تو آگے پڑھاؤ، ورنہ اس کو نادر اچھا پڑھا کر بس آگے اس کو مولوی بنا دو. حفظ کروانا کو فرض تو ہے نہیں. آج حافظ بہت زیادہ ہیں، اور جب سے یہ تلاوتیں آئیں، کیسٹیں آئیں، قرآن مجید کے پڑھانے میں اساتذہ یہ اپنی تلاوت سے بھی گئے. مولانا محمد یوسف لدھیانی شیخ رحمۃ اللہ اس کا بہت ہی ذکر فرماتے تھے کہ افسوس ہے کہ قرآن یہ پڑھانے والے اپنی تلاوت سے گئے، اپنی تلاوت سے گئے. جو میں نے پہلے تلاوت کی اس کے اندر ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی. وہ تلاوت کرنا میرا اور آپ کا عمل ہے، اور سیکھنا سکھانا یہ دوسرے کے ساتھ کا عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں سے یتلو علیہم یہ ہے، یہ تلاوت کر کے لوگوں کو سناتے ہیں، یہ تلاوت کرتے ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، تعلیم تعلم سیکھنا بعد کا عمل ہے. پہلے اس مربی کا، اس نبی کا، اس استاد کا پہلا عمل یہ ہے کہ میں خود تلاوت کروں. دوسروں کی تلاوت سے ہم محظوظ ہو رہے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں سن رہے ہیں، اپنی زبان کو توفیق نہیں ہوتی. کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا افسوس کی بات ہے. ہمارے اکابر کہتے ایک مرجع روزانہ پڑھنی چاہیے. انیس سو اناسی 80 کی بات ہے، میں ملتان میں پڑھاتا تھا تو وہاں حضرت قاری رحیم بشر رحمۃ اللہ علیہ، قاری سیف الدین سے رحمہ اللہ، مفتی عبداللہ صاحب، 7-8 آدمی جید علماء قرہ تشریف رہے تھے. حضرت قاری رحیم بشر رحمۃ اللہ کے دوسرے بیٹے قاری عبید اللہ صاحب کا وہاں نکاح تھا، دوسرا نکاح عقد ثانی، اسی مسجد میں وہ عصر مغرب کی شاہ وہی رہے، تو ان کے سسرال وہی تھے. تو مغرب کے بعد عصر تو میں نے پڑھائی، مغرب کے بعد نماز مفتی عبداللہ صاحب سے رحمۃ اللہ صاحب حضرت فرمایا آپ نماز پڑھائیں. جب عشاء کی نماز کا وقت آیا تو فرمایا جو امام ہے وہ نماز پڑھائے. میں اس وقت دیکھو 44 سال پرانی بات کر رہا ہوں، تو آپ کتنا تھا؟ میں 7 تو تھا اس وقت، میں 6-7 سال کا استاد تھا، اور مجھے خوف آ رہا تھا. ہمارے کئی بڑے بڑے اکابر موجود ہیں، اور میں ترتیب سے قرآن پڑھ رہا تھا. اس وقت میری سورہ قاف تھی اس میں، تو پہلے میں نے 2 رکوع پڑھے عشاء کی نماز الحمدللہ پڑھ کر. نماز کے بعد وہ پیچھے کھڑے ہوتے
جو میں پیچھے ہٹا تو فرماتے ہیں آپ نے کن سے پڑھا ہے؟ تو میں نے بتایا حضرت قاری مشرف سے ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. تو فرماتے ہیں آپ یہاں پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا جی شعبہ حفظ بھی پڑھاتا ہوں. تو فرمایا کتنی منزل پڑھاتا ہوں؟ میں نے کہا 2.5-3 پارے. کہتے بس کم ایک منزل روزانہ پڑھا کروں. ایک منزل اس وقت پڑھتا ہے. آپ تو خیر بس 1-2 پارے پہ آ گیا ہوں. 12 پڑھنا چاہیے. حضرت جان شیر احمد شکوہ فرماتے تھے اور ان کے دیکھنے والوں کہتے ہیں اذان ہوتے ہی یا اذان سے پہلے آ جاتے تھے. 22 سال تک لوگوں نے ان کا عمل دیکھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو کچھ نصائح فرمایا ہے. وصائے امام اعظم رحمہ اللہ کے نام سے کتاب جو ہے عربی کے اندر، اس کا اردو جمع کے مولانا محمد عاشق بلند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر فرماتے ہیں کہ دیکھو تم فارغ ہو کر جا رہے ہو، وہاں جا کر تم رہنما راہبر مقتدا پیشوا بنو گے. ایک بات یاد رکھنا کہ مسجد کے اندر عام نمازیوں سے تم پہلے موجود ہونا. عام نمازیوں سے پہلے موجود ہونا اور ان کے جانے کے بعد مسجد سے نکلنا. آمد پہلے ہے، جانا بعد ہے. اسی کو حضرت لدھیانوی شیخ رحمۃ اللہ نے 22 سال تک عمل کر کے دکھایا. عام یہ لوگ بتاتے ہیں. بس تو مجھے ایک مدینہ طیبہ کے مسجد نبی کے امام ہیں ہمارے کوٹو کے، وہ بتا رہے تھے کہ میں نے دیکھا ان کو سالہ سال دیکھا. میں قریب میں رہتا تھا تو پہلے آتے تھے اور بالکل سکون کا نماز پڑھی پھول جاتے تھے. کوئی کبھی کسی نے نہیں اس کے میں یعنی جلد بازی نہیں دیکھی. ایسا ہم جو استاد ہیں وہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ استاد نمونہ ہوتا ہے، نمونہ بن کر دکھا ہے. ہمارے اس دور باز قریب میں قاری عبداللہ صاحب سیوان والے ہیں. قاری رحیم بسرام دل کے بڑے صاحبزادے بہت قرآن کو پڑھتا تھا. حضرت لدھیانوی شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان کو خلافت بھی دی اور سالہ سال ان کا نفل کے اندر تراویح کے بعد الگ سے قرآن سنتے تھے. اور خلافت اس لیے دی کہ فرمایا کہ قاسم کتنے پارے پڑھتے ہو؟ فرماتے ہیں 25-26 سالوں کو قرآن اٹھا کر نہیں دیکھا، بس زبانی پڑھتا ہوں تو بروقم کبھی زیادہ کے دیکھ لیتا ہوں تو 10 پارے یومیہ پڑھتا ہوں. تو فرمایا پھر بس اس نسبت کو جوڑنے کے لیے میں آپ کو خلافت دیتا ہوں. اسی طرح ایک اور خلافت بھی ہے، اس کو میں نام نہیں دیتا نہیں، ان کو اس نسبت سے کہ آپ کی نسبت اچھی ہے ان کو بھی خلافت دی. یہ ہوتا ہے. تو میں اساتذہ کرام سے خود بھی عمل کروں اور آپ بھی کریں. قرآن بھی کی تلاوت 2.5-3 پارے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 1 گھنٹہ لگ جائے گا. جہاں اور ہم قاری کو وقت دے رہے ہیں اس کو سن رہے ہیں، اس کو بہت اچھی بات ہے سننا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا بھی ہے، سنایا بھی ہے. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں محمد کا دل چاہتا ہے تمہیں قرآن سناؤں. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا، اللہ نے تیرا نام لے کر فرمایا ابی بن کعب کو قرآن مجید سناؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البینہ پڑھ کر سنائی. ایک رخ یہ ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا عبداللہ میرا دل چاہتا ہے تم مجھے قرآن بھی سناؤ. فرمایا کہ رسول قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، ہم آپ سے سنتے رہتے ہیں. فرمایا میرا دل چاہ رہا ہے آپ مجھے سنائیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل فرماتے ہوئے سورۃ النساء شروع کی. پڑھ رہے ہیں پڑھتے جب 5ویں پارے میں پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. جب یہاں پہنچے حضور نے فرمایا بس رک جاؤ، چپ رہو. فرماتے جب میں نے پڑھتے چونکہ میرا چہرہ آنکھیں نیچے کی طرف تھی جب میں نے چہرہ نبوت اور چہرے کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو گر رہے تھے، آپ رو رہے تھے. اب اسی سے ہمارے بزرگوں نے یہ قرآن مجید کے اندر فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ
ثم ان علینا بیانا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو آج کل ہمارے ہاں یہ عمل مفقود مسدود ہو گیا ہے، ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہم پڑھیں، ظاہر میں تو جبرائیل پڑھنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے، حقیقتاً اللہ پاک جس وقت ہم تلاوت کریں، ہم پڑھیں، ہمارا پڑھا ہوا سن کر فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، آپ اس کی اتباع میں اسی طرح پڑھو، آپ اسی طرح جس طرح اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک پڑھ رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اسی طرح پڑھو۔ اسی طرح مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے ہمارے تجوید کی کتابوں میں حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ بھی لکھا ہے، میرے سارے کا مشیر صاحب نے لکھا ہے تجوید کی مقدمہ جزری کی شرح میں جی۔ تو متقدمین کے اندر یہ تھا اس کی روشنی میں کہ استاد پڑھ کر سناتا تھا اور شاگرد سن کر اسی طرح پڑھتا تھا، بس اتنا بات ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمارے دور میں متاخرین میں یہ ہوا، اس کا برعکس ہو گیا، پہلے استاد سناتا تھا شاگرد سنتا تھا، اب شاگرد سناتا ہے استاد سنتا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ پھر ساتھ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ہمارے قرآن نے ہمارے اساتذہ نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا، کبھی استاد پہلے پڑھتا ہے شاگرد بعد میں اسی طرح پڑھتا ہے، اور کبھی شاگرد پہلے پڑھتا ہے استاد سن رہا ہے، استاد سے غلطی کرتا ہے، اس کی غلطی نکالتا ہے، اور ہماری قرات کی جو سند ہوتی ہے اس کے اندر سند فراغ کے اندر یہ لکھا جاتا ہے علی القرآن کل، اس نے مجھے پورا قرآن مجید سنا ہے حرفاً حرفاً، کیونکہ اس کی اصلاح کی ضرورت تھی تو استاد سے فرما رہے ہیں اس نے میرے سامنے پیش کیا، بات سمجھ رہے ہیں، انہوں نے میرے سامنے پڑھ کر مجھے سنایا، اور سنانے کا مقصد یہ کہ استاد اس کی اصلاح کرے، اس کی جو غلطی آ رہی ہے اس کی اصلاح کرے۔ وَالسَّامِعَ مِنِّي طَرَفًا طَرَفًا، اور مجھ سے سنا تھوڑا تھوڑا، مجھے سنایا پورا پورا، مجھ سے سنا تھوڑا تھوڑا، اس لیے اب اس کی تطبیق دیکھیں کہ سبق ہوتا تھوڑا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو پڑھ کر سنایا اور تھوڑا سنا، سورہ بینہ پڑھ کر سنائی، اور سنا کتنا 1.5 پاؤ کے قریب ہے، تو شاگرد اس کی ایک سبق ہے، ایک منزل سبقی ہے، پھر منزل ہے، اس کی 3 چیزیں ہوتی ہیں، تو اسی سے علماء نے ادا نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، جب حافظ بن گئے، قاری بن گئے، اب اس کی اشاعت کرو، مفسر بن گئے، ترجمہ پڑھ لیا، تفسیر پڑھ لی، اب اس کو بیان کرو، اس کی کئی شکلیں ہیں، تصریف ہے، تعریف ہے، تدریس ہے جی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی اشاعت کرو جس طرح بھی تم سے بن سکے، جس طرح بھی ہو، تدریس سے ہو، تصریف سے ہو، تعلیم صورت میں ہو، زبان چل رہی ہے، قلم چل رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں سے الرحمن علم القرآن، اور آگے دوسرے فرمایا الذی علم بالقلم، اللہ نے انسان کو یعنی زبان کے ساتھ بھی سکھایا۔ اب استاد سکھا رہا ہے، تعلیم سیکھ رہا ہے کہ درمیان کو واسطہ تو نہیں، ایک واسطہ زبان ہے، ایک واسطہ قلم ہے،